انسان کی جذباتی ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں کئی باتیں انسان ایسی کہہ جاتا ہے. تو جاوید جیسے جو آپ نے یہ کہا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو دریا برد کر دینا چاہیے، یہ جو یہ اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ان ریئلسٹک اسٹیٹمنٹ. اب آپ کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں ایز اے پارٹی، اختلاع جو الزامات لگتے ہیں کہ مینیفیسٹو کو آپ نے بالائے طاق رکھا، مجھے گننے دیجیے، دین یو ول ڈیفینڈ. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. آپ کا استقبال ہے پروگرام ان کنورسیشن میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف اقبال. ناظرین، یہ پروگرام کئی معنوں میں خاص ہونے والا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم پہلا یہ ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ایڈمنسٹریشن، پالیٹکس اور جتنے بھی گورننس کے ایشوز ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں جو بھی مدعے اٹھائے جائیں گے وہ کامن آدمی کو، عام آدمی کو گراس روٹ لیول پہ ٹچ کرتے ہیں، اس کو متاثر کرتے ہیں. ہمارے لیے باعث افتخار ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب جاوید حسن بیگ صاحب، جو ممبر اسمبلی حلقہ انتخاب بارہمولہ ہیں اور پالیٹکس کے علاوہ علمی ذوق بھی رکھتے ہیں. اور وہ جو کسک ہوتی ہے ایک رہنما کے دل کے اندر کہ خدمت خلق اللہ میں پیش رہنا ہے، ہم نے بھرپور ان کی شخصیت میں، ان کے تشخص میں وہ دیکھا ہے. تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کو اپنے ناظرین کے روبرو لائیں اور بہت سارے ایسے گوشوں پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں جو ابھی انچھوئے ہیں، ایسے سوالات جو ابھی پوچھے نہیں گئے ہیں، اور ایسی ڈائنمکس جو ہمیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی متاثر کرتی ہیں. ان سارے جملہ سوالات اور امورات کو ہم آج زیر بحث لائیں گے. بیگ صاحب، آپ کا والہانہ استقبال ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ممنون ہے آپ کہ آپ نے بصد جو آپ کی انگیجمنٹس تھی ان کو ایک طرف چھوڑ کے آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. میں آصف صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، اور میں اس کا انتظار کرتا تھا. آپ کریری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کئی تعلقات ہیں، ان میں سے ایک تعلق ہماری ہمسائیگی کا بھی ہے، وہ سب سے بڑا تعلق. اور پھر آپ کے ساتھ جو میں نے بات چیت کی، ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، تو مجھے آپ کی باتوں نے بڑا متاثر کیا. ذہن نصیب، بہت بہت شکریہ بیگ صاحب. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ لیٹس میک دس پوڈ کاسٹ اے لٹل بٹ ڈفرینٹ. اس کو تھوڑا سا ہم فارمیلٹیز سے وہ ہٹ کے لیٹس میک اٹ اے بٹ را، اے بٹ وائلڈ، اے بٹ رینڈم. ٹھیک ہے، میں جاننا چاہوں گا آپ سے سب سے پہلی بات کہ آپ ایک بہت ہی حساس حلقہ انتخاب، حساس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں کی پالیٹکس، یہاں کی جیو پالیٹکس، یہاں کی ایڈمنسٹریشن، یہاں کی ڈیفنس سیٹ اپ، ہر معاملے میں یہ جو خطہ ہے یہ بڑا حساس ہے. تو کس طرح سے پولیٹیکل ڈائنمکس کو آپ ایویلویٹ کریں گے؟ یہ جو بارہمولہ میں اس وقت پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، اس کی ڈائنمکس کیسے، آپ کیسے چل رہے ہیں پولیٹیکل امورات یہاں پہ؟ دیکھیں، یہ جو 2019 کے پوسٹ ایبروگیشن کی جو سیاست ہے یہ مختلف ہے. جب ہم نے الیکشن لڑا اس وقت یہ اندازہ تھا کہ دشواریاں ہوں گی، اتنی دشواریاں ہوں گی اس کا احساس نہیں تھا. اور میں دیانتداری سے آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں احساس ہوتا کہ مشکلات اتنی ہیں جتنی ہم نے دیکھ رہے ہیں، جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم بھاگ نہیں جاتے. تب بھی ہم اس سسٹم میں آتے اور اس سسٹم میں آ کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے. لیکن پھر ہم نے لوگوں کے سامنے جو ہمارا سیاسی اور اقتصادی ایجنڈا ہوتا اس میں احتیاط برتا ہوتا. ہم نے جو لوگوں کے سامنے ایک سیاسی اور ایک اقتصادی ایجنڈا رکھا، وہ ہم نے ایک ریاست کے جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے رکھا. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم ایک ایسی جگہ سیاست کر رہے ہیں جہاں آپ کو جو یونین ٹیریٹری کے اندر جو اختیارات ہیں وہ ایکسرسائز کرنے پر بھی کدفن ہوگی، تو یہ آپ نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا؟ یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. یعنی ہم نے یہ اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ یونین ٹیریٹری کے اندر جو ہمارے ایک
جورسڈکشن ہے یا ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کے اندر ہم ڈیلیور کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی جی. اس کے اندر بھی جو ہم مشکلات اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں. اچھا بیگ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لیٹس گو پیچھے چھوڑا چلیں گے ہم. 2019 کی بات آپ نے کی, ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے, میں اپنی بات کروں یا عام لوگوں کی بات کروں جس کا پالیٹکس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے, دس نیوز کیم لائک اے شاک اینڈ اٹ کیم آؤٹ آف اے بلو, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز نے ایک الائنس فورج کیا, PAGTC الائنس فورج کیا. واک اس تھرو دا جرنی, اس کا کیا ہوا, کیسے بنا, اور آگے چل کے وائی ڈڈ اٹ میٹ اے فیٹ, ایسی تقدیر کا اس کو سامنا ہوا جس کی توقع نہیں تھی. وائی ڈڈ اٹ فیل ٹو ڈیلیور آن گراؤنڈ؟ یہاں میرا جو ایک اوپینین ہے اس کے ساتھ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن میں اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے آنیسٹلی دوں. جی جی. ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ اٹ از نو یوز ٹو بیکم وائز آفٹر دی ایونٹ. جی. جو PAGD تھا وہ بالکل یہ مثل جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اچھا اچھا, بعد از خرابی بسیار. یہ جو مین اسٹریم کے پولیٹیشینز تھے ان کو 3 طرح کی اپرچونٹیز ملی تھی. جی جی. ایک جب گورنمنٹ آف انڈیا بات چیت کرنا چاہتی تھی سیپریٹسٹ کے ساتھ, حریت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی, پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی تھی, اس وقت ان کو ایک اپرچونٹی ملی تھی کہ یہ ایسرٹ کرتے اپنے آپ کو. جی جی. اس وقت یہاں کی مین اسٹریم پارٹیاں بھی حریت کانفرنس اور پاکستان پہ کاؤنٹ کرنے لگی, اور جو ان کا اپنا سپیس تھا اور جو ان کا ڈومین تھا اس میں اگر انہوں نے اپنے اختیارات کو, اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو نبھایا ہوتا تو شاید اتنی دشواریاں ہمیں ہمارے حصے میں نہ آتی. تو ایک پہلا لیپس وہاں ہو گیا. اس کے بعد جب 2014 میں ایک سپلٹ مینڈیٹ ملا جس میں PDP کو 28 سیٹیں تھی, نیشنل کانفرنس کو 15 تھی, 11 سیٹیں کانگریس کو تھی, کچھ انڈیپینڈنٹس تھے. اس وقت جو ایک کوشش کی تھی فاروق عبداللہ صاحب نے, غلام نبی آزاد صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ جموں کشمیر میں ایک گرینڈ الائنس بنے, نیشنل کانفرنس کا, PDP کا اور کانگریس کا اور جو انڈیپینڈنٹس ہیں. اگر اس وقت وہ گرینڈ الائنس بنتا تو جو BJP اور PDP کی الائنس بنا اس کی وجہ سے جو لوگوں میں غصہ ہو گیا, اور جو الیکشن میں BJP کے خلاف یہاں باتیں ہوئی تھی اور جو BJP نے جموں میں PDP کے اور نیشنل کانفرنس کے خلاف باتیں کی تھی, اس کے باوجود BJP اور PDP کا 2 ایکسٹریمز کا ایک اقتدار کے معاملے میں آ کے سیم پیج پہ آ جانا, وہ ایجنڈا, وہ جو فیصلہ تھا اس کے پیچھے کنوکشن نہیں تھی. اس کے پیچھے حالانکہ درحالے کی عمر صاحب نے اس ٹائم پیشکش بھی انکنڈیشنل غیر مشروط, تو وہ دوسری اپرچونٹی مس ہو گئی. تیسری اپرچونٹی اس وقت مس ہو گئی جب ایک تجویز رکھی گئی تھی کہ اسمبلی کی ایک آل پارٹیز کمیٹی تشکیل دی جائے. 2017 میں ایک تجویز آئی تھی کہ اسمبلی ممبرز اکراس پارٹی لائنز ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور وہ جا کے بات کرے مرکز کے ساتھ اور مرکز کی کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور وہی انیشیٹ ایک ڈائلاگ کریں یہاں بھی حریت کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی ہوگا نہیں, اور جو ہوگا اس کے بعد آپ کا چاہنا جو ہے اور نہ چاہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. سو حریت نے جو پاکستان پہ کاؤنٹ کیا اور جو حریت نے جموں اور کشمیر کے اندر جو اس وقت ایک ماحول تھا اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے دیکھا, اور جو انہوں نے ملکی سطح کے اداروں کو ایک بہت ہی کمزور ان کا تجزیہ کیا, یہ ان کے اس انالیسس کا نتیجہ ہے جو 5 اگست کو واقعات رونما ہوئے. اگر حریت نے, جماعت اسلامی, حریت کانفرنس کے باقی جو فیکشنز تھے یہ سارے, اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ جو یہ ہندوستان کا ملک ہے جب یہ اپنے اختیارات کو جائز یا ناجائز, کیونکہ یہ جو اختیار ہوتا ہے نا, حکومت کا ایک ایسا اختیار ہوتا ہے جہاں پھر ایک سٹیج پر آئین اور قانون چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. متعلق العنانیت جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آئین تابع ہو جاتی ہے. سو
इन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया और जितनी अपॉर्चुनिटीज मेन स्ट्रीम को और सेपरेटिस्ट इन दोनों को मिली, उन्होंने उन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि बदकिस्मती से उनको लैप्स भी किया। और वो अपॉर्चुनिटीज जाने के साथ ही जब फिर मरकज़ी हुकूमत ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, वो डिबेटेबल है कि वो ठीक था गलत था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो कुछ आपने बनाया है ना, उसके बाद जो आपने एक्सरसाइज की, वो क्या एक्सरसाइज है? वो एक्सरसाइज क्या है? 3 चीज़ें मैं बताता हूँ। हमें PAGD को 370 वापस लाना है जो पहले था। जी जी। हमने 35A को वापस लाना जो पहले था। हमने झंडे को वापस लाना है जो पहले था। हमने अपने आइन को वापस लाना है जो पहले था। सो आपके पास जो था PAGD बना, उसको वापस लाने के लिए, अच्छा, जो आपने खो दिया बनना चाहिए था उसको बचाने के लिए। जी जी। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था कि वी विल वर्क टू गेट द आर्टिकल 370 बैक, 35 बैक, और उसमें फिर ये गिले भी आपकी पार्टी की तरफ से आ गए कि भाई बाकी जो पार्टीज है, फैक्शंस हैं, जैसे लोन साहब हैं, PDP है, दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट टेकिंग द एजेंडा फॉरवर्ड। तो आपके अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में 370 की वापसी, स्टेटहुड की वापसी वगैरह, तो उसके बाद आपको नहीं लगता अभी जोश ठंडा पड़ गया, आप 370 की बात ही नहीं कर रहे? देखें, जब तक मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह की इस वक्त उनकी है, जी जी, तब तक इसी भारतीय जनता पार्टी से ये तकाजा करना कि आपको 370 और 35 से वापस कर दिए, एक आम काना सोच होगी। जी जी। मसला ये है कि जहाँ की सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, उनमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर हम ये कह देते हैं कि हमने वो तस्लीम कर लिया 2019 के फैसले को, तो हमारी सारी सियासी जदोजहद खत्म हो जाती। हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा मुल्क के साथ एक रिश्ता कायम हुआ था, इसका एक इखलाकी जवाब था। बाद में फैसला होगा इसका आईनी जवाब क्या था और कानूनी जवाब क्या था। इसके इखलाकी जवाब को आइन के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। जी जी। इसका एक सियासी जवाब था 370 और 35 का। जो पार्लियामेंट का फैसला है उसकी एक कानूनी हैसियत है। एक कानूनी हैसियत से एक सियासी फैसले, एक सियासी मसले का हल नहीं निकाला जा तो सकता। आप ये कहना चाहते हैं, इसलिए ये हमेशा जिंदा रहेगा। और हम सब कश्मीरियों को एक क्रॉस पार्टी लाइन, जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी ऑटोनॉमी थी, जिसकी बुनियाद पर हमारा और मुल्क का इल्हाक हुआ था, और जिस इल्हाक को ना मैं तस्लीम ही नहीं करता, बल्कि मैं उसको मतलब ये समझता हूँ कि फितरी अमल था। बात इलाक़ की नहीं है, बात यह है कि जो हमारा उनके साथ एक समझौता हुआ था और जो फैसला हुआ था, उसके जितने भी नुकात थे, उस नुकात को मैं आज भी ये मानता हूँ कि उन पे वापस जाना ही जम्मू और कश्मीर में पायदार अमन की ज़मानत। अच्छा, मैं आपके जवाब से मैं 2-3 पॉइंट्स का निचोड़ लुब निकाल रहा हूँ। एक तो ये कि जब तक ना देयर इज द चेंज ऑफ गार्ड एट द सेंटर, तब तक आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। बात करेंगे, बात करने से कोई रोकेगा नहीं, बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब ये गवर्नमेंट बनी, सबसे पहला जो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पेश किया वो था रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। सो वो ऐसे हमारे असेंबली ने पास किया, यूनानिमस ये पास किया, और हमने उसको भेज दिया जहां भेजना था, मरकज के पास। अच्छा बेग साहब, यानी सियासी सतह पर एक असेंबली का रेजोल्यूशन पास कर रहा है, ये माने रखता है, ये माने रखता है। ये हमारी वो जो जिद्दोजहद है उसकी सियासी और इखलाकी और समाजी अक्सी मैनिफेस्टेशन है। बिल्कुल। अच्छा बेग साहब, मैं आपसे अब आपके ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, देखिए जमहूरियत का हुस्न तो इसी में है कि इख्तलाफ हो तो हुस्न बढ़ता है। तो आप पे जो इल्जामात लगते हैं कि मैनिफेस्टो को आपने बाला ताक रखा, मुझे गिनने दीजिए, देन यू विल डिफेंड। दूसरा इल्जाम ये लग रहा है कि बिजली की तरसील को लेके आपके वादे खोखले साबित हो गए। स्मार्ट, पहले मीटर्स की बात की, 200 यूनिट्स फ्री देने की बात की गई, उसके बाद उसको मशरूत रखा गया कि स्मार्ट मीटर्स आप नस्ब कीजिए, और ये भी बोला गया कि हमारे रिश्तेदार लगाते हैं तो आपको क्या कबाहत है, या उससे पहले बोला गया था कि अगर नस्ब हुए तो आप उनको दरियाबुर्द कीजिएगा। और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ स्वेल हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज पे है, तो ये चंद इल्जामात है, तो कैसे डिफेंड करना चाहिए? मैं एक जो है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी और आपकी ये डिस्कशन है, जाहिर सी बात है कि मैं जो बात करूँगा
میں نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ جو سچ ہے وہ میں بیان کروں. پارٹی لائن سے ہٹ کے پارٹی لائن بھی وہی ہونی چاہیے. وہی ہونی ہاں, پارٹی لائن بھی وہی ہونی چاہیے جو میں بتاؤں. اب وہ میری بات کو اون کرتے نہیں کرتے ہیں یہ ان کی سوال مرضی. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. میرا سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو سیاسی تقریریں جلسوں میں کی جاتی ہیں یہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو حکومت میں آ کے ریفلیکٹ نہیں شاہ کرتا. صاحب اس کو جملہ بازی بولتے ہیں. جو بھی آپ کہیں, جو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں مثال کے طور پر, اب یہ جو اس وقت مرکز میں حکومت ہے انہوں نے بھی ملکی سطح پہ جو جلسے ہیں اس میں کتنی باتیں کی ہیں, کتنی باتیں کی. مثلا 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ کی بات ہو گئی, 5 کروڑ جابس کی بات ہو گئی. تو یہ جو باتیں جلسے اور جلوسوں میں کی جاتی ہیں حکومت میں آ کے کبھی بھی یہ آپ کی پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہاں پر جو باتیں کرتے ہیں وہ ایک انسان کی جذباتی ایک ماحول ہوتا ہے, اس میں کئی باتیں انسان ایسی کہہ جاتا ہے. تو جاوید صاحب کس پالیٹکس میں یقین رکھتے ہیں, آئیڈیل پالیٹکس میں؟ سنیں, ایک یہ دو تین چیز نکتے بات. جی. اس وجہ سے جو آپ نے یہ کہا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو دریا برد کر دینا چاہیے, یہ جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ ان ریئلسٹک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو اب شاید کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دے گا, ظاہر سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ شعر و شاعری ہوتی ہے یہ بھی کبھی بھی کسی قوم کی پریگمیٹک نہیں ہوتی, یہ کبھی بھی عکاسی نہیں کرتی ہے ایک ریئلسٹک پولیٹیکل اپروچ کی. ایک ریئلسٹک پولیٹیکل اپروچ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو مرکز نے جو آپ کو اختیارات دے کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہندوستان کی جتنی بھی ریاستیں ان سے الگ ہیں. اچھا, کس معنی؟ یو آر یونین ٹیریٹری, ہے نا. Union territory simply means a territory that is directly controlled by government of India. True. It is under the control of Union Ministry. True. Home Ministry. آپ اندازہ لگائیں سر. Here is a statement. No, please listen to me carefully. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس ملک کی سب سے بڑا قانونی آئینی ادارہ پارلیمنٹ سوائے ڈیفینس کے, کمیونیکیشن اور فارن افیئرس کے, اس کے بغیر کوئی اختیار نہیں تھا ان کو جموں کشمیر کے حوالے سے. یہ 370 اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں. جی. اس کے کوئی بھی قانون جو پارلیمنٹ بناتی وہ اسی صورت میں یہاں لاگو ہوتا اگر یہاں کی اسمبلی یہاں کی بالکل. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے اختیار بھی ریسٹرکٹڈ تھے جموں کشمیر کے حوالے سے قانون سازی کے, ہے نا. آپ کے حوالے سے قانون بنانے کے لیے آپ سے مشاورت ضروری تھی, کنسلٹیشن ضروری تھی, بہت ضروری تھی. نہ کہ کنسلٹیشن بلکہ اسمبلی شوڈ اپروو دیٹ. اس کے بعد گورنمنٹ کرتی ہے اسمبلی. دونوں صورتوں میں ہو سکتی تھی. اب آج کیا صورتحال ہے؟ آج یو آر گورنڈ بائی, آج جو ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ آف 2019. آپ کی اسمبلی کوئی ایسا قانون یا کیبنٹ نہیں بنا سکتی جو ری آرگنائزیشن ایکٹ کے خلاف ہو. پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے. کہاں ملک کی پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے جو میں نے ایکسپلین کی کہ آپ کے حوالے سے کوئی قانون بنائے. کہاں یہ کہ انہوں نے ایک ایکٹ 2019 میں بنایا, ری آرگنائزیشن ایکٹ. آپ کا کوئی بھی قانون اگر کلیش کرے گا اس ایکٹ کے ساتھ تو وہ ایکٹ پریویل کرے گا, آپ کا قانون جو بالکل obsolete ہو جائے. یو آر اے یونین ٹیریٹری. اب مسئلہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عام سے خاص کشمیری, سٹیٹس کے حوالے سے نہیں میں بات کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں عام وہ آدمی جو ایوریج پڑھا لکھا ہے, اور خاص میں اس کو سمجھتا ہوں ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے. ایز اسپیشیز وی آر ایکول. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نیچرلی ایک عام آدمی اور ایک پڑھے لکھے کے بیچ میں جو یہ ساری فطری ڈفرینس ہوتا ہے, ان دونوں کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے ہمیں کہ آپ 2019 سے پہلے کا جموں اور کشمیر نہیں ہے. آپ وہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ اسمبلی اور یہ گورنمنٹ ڈیلیور کرے جو اس وقت بھی مشکل تھا. آج تو آپ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے باہر سانس بھی نہیں لے سکتے جب تک گورنمنٹ آف انڈیا اپنی وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کرتی ہے جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کیے ہیں, آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے کیے ہیں, یا ہماری پارلیمنٹ نے کیے. ایک دور یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کشمیریوں کے دروازے پہ تھی,
کہ آئیں اور ہم سے کوئی بات چیت کر کے کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. جی جی آج یہ ہے کہ ہم سارے جموں اور کشمیر کے لوگ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے مرکز کے سامنے کھڑے ہیں کہ مہربانی کر کے اب ہمیں پہلے مرحلے میں صرف اسٹیٹ ہوڈ عطا کرو. جی ایک سیمی آٹونومس ریاست سے ایک یونین ٹیریٹری کا سفر کرنے کے بعد بھی ابھی وصیت قوم ہم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہوا ہے اور اس جو یہ نقصان ہوا ہے اس کے اثرات کیا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے 2019 کا, اور آپ کے پاس اس وقت جو اختیارات ہیں ان کو اگر آپ کمپیریزن اس کا کریں تو جتنا فرق ایک ڈویژنل کمشنر میں اور ایک نائب تحصیلدار میں ہے اتنا فرق ہے اس وقت کے ایم ایل اے اور آج کے ایم ایل اے. اچھا, تو جب میں الزامات کی بات کر رہا تھا تو ان کا جواب یہی ہے فی الحال آپ کی طرف سے, کیونکہ بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز دس فیکٹ, اور نہ کہ ریئلائز کرنا, ہمیں اس کو اسیمولیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم یونین ٹیریٹری میں رہتے ہیں. یہاں پہ ہر ایک چیز, جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جابس کی بات چل رہی تھی, آپ کے مینیفیسٹو میں 1 لاکھ جاب دینے کی ضرورت بات کی گئی تھی 1 سال کے اندر. اب وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم 5 سال میں وہ 1 لاکھ جابس دیں گے. اب یہ کنفیوژن عام لوگوں کو ہوا ہے کہ کیا 5 سال کے اینڈ میں when we are at the tail of the 5th year تو کیا ہمیں 5 لاکھ نوکریاں آ جائیں گی کہ یہی 1 لاکھ پھر رول ہوتا ہوا چلے گا. ان کا کیا ہوا؟ انمپلائمنٹ بہت زیادہ سور ہو رہا ہے, اٹس سویلنگ اپ. میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے, میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں, جی اور جہاں تک میری آواز یہ جاتی ہے وہاں تک میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں سے. جی لوگوں سے نہیں, آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے. اچھا, پرائم منسٹر, کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک طویل سفر کے بعد جمہوریت کو دل سے اپنایا ہے. اس ملک کی حاکمیت کو, اس ملک کی سالمیت کو, اس ملک کے اداروں کو, اس ملک کو دل سے اپنایا ہے. بائی اینڈ لارج میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میں زمینی سطح پہ دیکھتا ہوں 95% لوگ ایسے ہیں جموں اور کشمیر کے اندر جو اس ملک کے اندر پرامن اور باوقار زندگی جینا چاہتے ہیں. بالکل حقیقت ہے. اس سلسلے میں 2 ہی طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسی جذباتی سٹیٹمنٹ دوں جس میں لوگوں میں پاپولر ہو جاؤں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں حقیقت پسندی کی بات کروں, اور حقیقت پسندی کی بات یہ ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر کو ہمارے ریسکیو پہ آنا پڑے گا. ہم ٹیل اینڈ پر ہیں. ہمارا ٹورزم اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اب آہستہ آہستہ ٹریک پہ آ رہا ہے. ہم سارے ملک کے جتنے بھی ہمارے آبادی ہے اور جہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھروسہ کر کے اب انہوں نے جموں کشمیر آنا شروع کر دیا ہے. وی آر ایکسٹریملی گریٹفل ٹو ایچ ون آف آور فیلو سٹیزن کہ وہ یہاں آ رہے ہیں, اور ان کے آنے سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور ہماری اکانومی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. یہ ہو گیا کھڑا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارا ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر اس کو نقصان پہنچاتا ہے, کیونکہ ہارٹیکلچر یہ دونوں سارے کا سارا اس کا موسمی حالات پر ہے. جی. اس سال میوے کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا. جی. ہمارے پاس انڈسٹریز اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی انڈسٹریز آپ کو گجرات میں ملیں گی, یا پنجاب میں ملیں گی, یا ملک کے دوسرے علاقوں میں ملیں گی. ہماری ٹوٹل کی ٹوٹل ڈیپینڈنس ہارٹیکلچر, ایگریکلچر, ٹورزم, اور اس کے بعد جو یہ آرگنائز سیکٹر ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ جابس. ہماری جو گورنمنٹ جابس ہیں ان کو اگر فل کرنا ہے تو جب تک آپ کے پیچھے مرکز کی حکومت کھڑی نہیں ہو جائے گی بڑی فراغ دلی کے ساتھ کہ جموں کشمیر میں جس وجہ کچھ بھی رہی ہو, ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے. ہماری اکانومی ملک کی اکانومی کا 0.8%. لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بجٹ جو وہ بیان دیتے ہیں بجٹ کے تناظر میں, بولتے ہیں کہ میں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا جتنا مجھے دیا گیا ہے, مجھے سرپلس دیا گیا ہے. تو اس میں آپ کے امپلائمنٹ کی کیا امکانات؟ بات وہی میں مجھے لیٹ می فنش اٹ, لیٹ می کمپلیٹ اٹ. ہمیں ایک ایسے اسپیشل پیکیج کی ضرورت ہے جموں کشمیر میں, ایک ایسے اسپیشل پیکیج کی ضرورت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں ایکو فرینڈلی ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, جی. جو
ہمارا آرگنائز سیکٹرز ہے، اس میں ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، سوشل باقی دوسرا سیکٹر ہے یا انفراسٹرکچر میں جو ہماری ویکنسیز ہیں ان کو فل کیا جائے. جو ہمارے قرضے ہیں، ایک سرکولر ڈیٹ ایک ہے، اس میں سے کس طرح سے باہر نکلا جائے. نوجوانوں کے لیے انڈسٹریل سیکٹر میں کس طرح سے ایسے ایونیوز کریٹ کیے جائیں جہاں یہ ایک میوچول فنڈ ہو اسٹیٹ کا بھی اور سینٹر کا، جس میں ہم انسینٹیوز لے لیں، ان نوجوانوں کو انسینٹیوز دے دیں تاکہ یہ نوجوان جو ہے یہ راغب ہو انڈسٹریل گروتھ کی طرف، یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے. تو اس کے لیے یہ ایک مرحلہ وار آپ کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. ہم ایک انتہائی 35 سال کا دشوار سفر ہم نے طے کیا ہے، جس میں تقریباً 17 سال ہمارے ہڑتالوں کی نظر ہوئے ہیں، کنفلکٹ کی نظر ہوئے ہیں، اکانومی کو نقصان ہوا ہے، ہمارے کئی ایسے سماجی معاملات ہیں جن میں ہمیں ایک دھکا لگا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس وقت جموں اور کشمیر کی صورتحال ہے، یہ اسی صورت میں یہ پورے کا پورا کسی حل کی طرف جائے گا جہاں آپ کو ترقی اور خوشحالی نظر آ جائے گی جب مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت ایک پیج پہ ہوگی، اور جب سیاست کو یہ جو پارٹی لیول کی سیاست ہوتی ہے پیٹی پالیٹکس، لیکن جو پیٹی پالیٹکس ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو کمزور کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جب تک یہ رویہ نہیں بدلے گا جموں کشمیر کے حوالے سے، جب تک آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، ملک ادارے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، جو مینڈیٹ دیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو، جب فراغ دلی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، تب تک آپ کو جموں کشمیر میں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آئے گی. بیگ صاحب، میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ بات کہتا ہوں، میں اسمبلی میں بات ضرور کروں گا. میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ لیٹ می اسپیکس بارہمولہ کے حوالے سے. بارہمولہ کے حوالے سے ہی بات دیکھیں، بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کو چھوڑیں، میں پہلے میں بارہمولہ قصبے کی بات